إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تنور لذيذ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں و بہنوں، ہم فی الحال جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اسلامی شریعت میں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا سخت تاکیدی حکم دیا کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ کیا جائے اور اس کی ایک شکل یہ بتلائی گئی کہ اس میں کسی بھی طرح کے گناہ اور معصیت میں آدمی شریک نہ ہو. اپنے نفس کو، اپنے دامن کو، اپنے نامہ اعمال کو اللہ رب العالمین کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آلودہ نہ کرے، پراگندہ نہ کرے. اس مہینے کے حوالے سے جہاں مسلمانوں میں بہت ساری بدعات اور بہت سارے خرافات رائج ہیں، انہیں میں سے ایک مشہور معاملہ واقعہ معراج سے جڑا ہوا ہے. واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے. قرآن کریم کے اندر بھی بعض معجزات کا تذکرہ ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونما ہونے والے بے شمار معجزات کا تذکرہ ہے. معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی نشانی اور دلیل ہوا کرتے تھے. بعض مرتبہ معجزات کا ظہور کفار اور مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ بعض معجزات مشرکین کے مطالبے کی صورت میں ظاہر ہوئی. تو بعض مرتبہ بعض معجزات اس طرح سے ظاہر ہوئے کہ اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے، برحق نبی ہونے کو نمایاں کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کی بلندی کو واضح کرنا تھا، اور اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بعض ہدایات اور بعض رہنمائیاں دینی تھی. تو بعض مرتبہ بعض معجزات کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بھی ہوا.
مذکورہ مہینے میں جو بدعت شب معراج کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ رات جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، مکہ سے بیت المقدس اسراء کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا سفر ہوا، معراج کا معجزہ ظاہر ہے، ثابت ہے، لیکن یہ کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے میں ہوا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ 27ویں رجب کو ہی ہوا، تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اصحاب کرام کی سالہ سال کی زندگی میں اس رات کا کوئی خاص اہتمام یا معراج کے سفر کے حوالے سے کسی خاص عبادت کا اہتمام یا معراج کے سفر کے حوالے سے بعض خاص امور کا اہتمام ثابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اسے اگر دین سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو سنت سمجھ کر کرتے ہیں وہ بدعات کے ارتکاب کرتے ہیں، اور جو لوگوں کی دیکھی دیکھا کرتے ہیں، جیسا کہ بہت ساری چیزوں میں لوگ حقیقت اور تحقیق کا مزاج نہ رکھتے ہوئے بس کسی کو کچھ کرتے دیکھا تو کرنے لگے، کسی سے کوئی چیز کرتے نہیں دیکھا تو رک گئے۔ بلکہ بعض مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک خاص ایک طریقے پر اپنے انداز میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر کسی داڑھی والے کو، کسی کرتے پاجامے والے کو اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ کرتے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، اور بغیر کسی سوال جواب، بغیر کسی تحقیق کے اس طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں تحقیقی مزاج نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ساری بدعات کا مرتکب ہوتا ہے، بہت ساری خلاف ورزیاں جو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو گناہ اور معصیت کا کام ہوتا ہے اس کا مرتکب ہوتا ہے، اور آدمی دین سمجھ کر شوق سے اور اہتمام کے ساتھ اس کو انجام دیتا رہتا ہے۔ خطبہ مذکورہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان دونوں آیتوں کا تعلق اسراء و معراج سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تقدیس، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تسبیح بیان کی کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہر طرح کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ہے، اس کی صفات میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے افعال میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی ذات، اس کے کام، اس کے فیصلے، تمام تر چیزیں ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے لے کر گیا، اور یہ کیوں لے کر گیا؟ لیلن، ایک رات میں لے کر گیا۔ قرآن نے بھی لیل کا لفظ یہ مطلقاً کہا، یعنی کوئی بھی ایک رات، جو رات یہ واقعہ پیش آیا اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتواں آسمان کا سفر کرایا گیا۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکت رکھی تھی، بابرکت علاقہ، مبروک علاقہ اور برکتوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ یہ برکتیں کیسی تھی؟ علماء مفسرین نے اور اہل علم نے لکھا کہ مسجد اقصی جس جگہ پر واقع ہے اور مسجد اقصی جس شہر میں واقع ہے وہ شہر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے تھے۔ وہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کی قبریں ہیں، وہاں پر بہت سارے انبیاء کرام نے اپنی زندگی کا عرصہ گزارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کے سلسلے میں یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مسجد اقصی کے باہر کا وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو، جس پر آپ کو سفر کرایا گیا، اس کو باندھا گیا تھا، تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پر انبیاء کرام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ تو یہ بابرکت علاقہ تھا۔ اس سے ایک اہم بات یہ بتانا مقصود ہے کہ علماء سلف اور اہل علم نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ
فرامین کی روشنی میں لکھا، اور ایک مشہور قول یہ بتایا گیا کہ التبرک بآثار الانبیاء یجوز والتبرک بآثار الصالحین لا یجوز۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے آثار سے، انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزوں سے، انبیاء کرام سے جو چیزیں صحیح طور پر ثابت ہیں اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشے میں جمع کر کے بطور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو، آپ کے لباس کو بطور تبرک اوڑھنا اور پہننا پسند کیا کرتے تھے۔ تو جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء کرام سے ثابت ہیں تو اس سے برکت کا حاصل کرنا، برکت کا لینا جائز ہے، لیکن صالحین سلف صالحین کے آثار سے کسی بھی طرح کی برکت کا عقیدہ رکھنا یا برکت کا لینا یا ایسی فکر اور ایسی سوچ کا قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کا حصول صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ کرام جو نیک تھے، جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، ان میں سے کسی بھی صحابی کا آپس میں کسی سے کسی طرح کی برکت، کسی طرح کی کسی عمل سے برکت، کسی طرح کی کسی چیز سے برکت کا حصول یا لینا دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے بعد آثار سے برکت کا لینا جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسول کے آثار سے برکت کا لینا جائز ہے۔ آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سفر کیوں کرایا گیا، یہ اسراء و معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا، تاکہ ہم اپنے بندے کو بعض نشانیاں دکھائیں۔ ہماری نشانیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ رب العالمین کے مقام، اللہ رب العالمین کے افعال، اور وہ نشانیاں جو بندے کو اللہ کی توحید اختیار کرنے پر، اللہ رب العالمین کے ایک معبود ہونے کی دلیلوں پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، بندے کو دنیا کی حقیقت سمجھاتی ہے، بندے کے اندر آخرت کی فکر اور آخرت کا احساس پیدا کرتی ہے، بندے کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے والے اعمال پر عملی زندگی پر آمادہ کرتی ہے۔ تو وہ نشانیاں ہم دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ آگے فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سننے والی اور بہت زیادہ دیکھنے والی ذات ہے۔ کوئی بات، کوئی چیز یا زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اس واقعے کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ فرمایا کہ ایک رات فرشتہ میرے پاس آیا جبکہ میں اپنے حجرے میں لیٹا ہوا تھا، میں اپنے حجرے میں سویا ہوا تھا کہ میرے گھر کی چھت الگ ہوئی اور وہاں سے فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اٹھا کر باہر لایا اور کہا کہ آپ اس پر سوار ہوئیے۔ باہر براق نامی جانور کھڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی کہ یہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا۔ اس پر مجھے سوار ہونے کے لیے کہا گیا تو میں اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا، بدکنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے خاموش کرتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا، اے براق تجھے نہیں معلوم کہ آج تک تجھ پر اتنی معزز اور اتنی محترم شخصیت سوار نہیں ہوئی جتنی معزز اور محترم شخصیت اللہ رب العالمین کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ وہ خاموش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام اس کے لگاموں کو تھامے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی ابتدا ہوئی، فرمایا کہ اس کی چھلانگ اتنی ہوتی تھی جہاں تک آدمی کی نگاہ پہنچتی، اور اس طرح مجھے چند لمحوں میں مسجد اقصی تک لے کر آیا گیا، مجھے وہاں پر اترنے کے لیے کہا گیا، اور پھر اس کے بعد مجھے پیاس کا احساس ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے دو پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں دودھ تھا، ایک پیالے میں شراب تھی، اور مجھے پینے کے لیے کہا گیا تو میں نے دودھ والا پیالہ منتخب کیا، دودھ پیا، سیراب ہوا،
تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت اختیار کرنے کی، فطرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر لو اخذت الخمر، اگر آپ نے شراب لے لی ہوتی تو لغوت امتک، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ واقعہ معراج صرف واقعے کے طور پر نہ سنا اور پڑھا جائے، بلکہ واقعہ معراج کے ہر پہلو پر بہت ساری نصیحت آمیز باتیں ہیں جس کو سیکھنا، سمجھنا اور عملی زندگی میں اسے نافذ کرنا اور اسے اختیار کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نفع بخش چیز ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ پیا تو جبریل علیہ السلام نے کلمات کہے اور پھر اس کے بعد براق کو ایک پتھر کے حلقے میں باندھ دیا۔ یہ وہی پتھر تھا اور وہی حلقہ تھا جہاں پر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ یہاں پر اس واقعے کے اس حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کے سامنے جب بھی دو چیزیں پیش کی جائے تو وہ آسان چیز کو اختیار کرے اور فائدہ مند چیز کو اختیار کرے۔ فائدہ مند سے مراد جو چیز فطرت سے قریب ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی دو معاملات پیش آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان اور سہولت والے معاملے کو اختیار کرنا پسند فرماتے، یہ آپ کی ترجیح ہوتی تھی، یہ آپ کی پسند ہوا کرتی تھی۔ اسے بتانا مقصود یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے سامنے اگر اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ دو چیزیں میں سے ایک چیز منتخب کرنی ہے تو بعض لوگ اپنی قابلیت بتانے کے لیے، اپنی صلاحیت بتانے کے لیے، اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے چیلنج قبول کرنا پسند کرتے ہیں اور مشکل چیز کو، سخت چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کا اظہار کرنے کے لیے یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ آدمی کو ہمیشہ آسانی اور سہولت والی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جس کو انجام دینے میں طاقت اور قوت بھی کم لگتی ہے، وقت بھی کم لگتا ہے اور آدمی آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اس معاملے کو اپنے اختتام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب کیا جو فطرت ہے۔ اس سے بعد علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ دودھ کے فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ وہ غذا ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد انسان سب سے پہلے اختیار کرتا ہے، ماں کے دودھ کی شکل میں، جو اس کے بدن کی طاقت اور قوت کا، اس کی غذا اور اس کی پیاس کو بجھانے کا اور اس کے جسم کے اندرونی ساخت اعضاء و جوارح کے بالکل مطابق جو غذا سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اسی ضمن میں ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا پروردگار ہے، وہ ہر بندے کی ہر ضرورت کو جانتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس بندے کو کب کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام کچھ ایسا بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہر بندے کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ وقت پر پوری ہوتی ہے، اور بندے کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس حالت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اس حالت میں وہ چیز میسر آتی ہے۔ اور بطور مثال مولانا آزاد رحمہ اللہ نے بچے کے غذا کے لیے ماں کے دودھ کی مثال دی کہ بچہ جب پیدائش کے بعد ابتدائی دنوں میں اس کے معدے اور غذا کو ہضم کرنے والے اعضاء بہت کمزور ہوتے ہیں تو ماں کا دودھ بالکل پتلا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے اس کے بدن میں طاقت اور قوت آتی ہے اور اس کا پیٹ کچھ چیزوں کو ہضم کرنے کے لائق بنتا ہے تو ماں کے دودھ میں بھی گاڑھا پن آنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کی ہر ضرورت کو اس کی حالت کے اعتبار سے فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب کیا اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں جا کر مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر مجھے وہاں سے آسمان کے سفر پر لے جایا گیا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، آسمان دنیا پر، یہ وہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں، اس آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔
پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کہ کیا ان کو یہاں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں انہیں یہاں پر بلایا گیا ہے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہلے آسمان پر لے جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ پھر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ روحیں ہیں۔ جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، مسکرانے لگتے، لیکن حضرت جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے، غمزدہ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ذریت ہے، وہ روحیں ہیں جو اہل جنت ہے۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولاد جنت میں یہ اولاد جنت میں جانے والی ہے، لیکن بائیں طرف اہل جہنم ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اس حصے سے دو باتیں بتانا مقصود ہے، وہ یہ کہ آدمی جب بھی گھر میں داخل ہو تو دروازہ کھٹکھٹائے اور سلام کرے۔ اگر اندر سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کون، تو آدمی لفظ میں کے ساتھ اپنا تعارف نہ کروائے کہ کہے کہ میں ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا، بلکہ آدمی اپنا نام بتائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، بلکہ بتایا کہ میں جبرائیل ہوں، تاکہ اندر والا اچھی طرح سے آپ سے واقف ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے سلام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یعنی آنے والا خود سلام کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنی اولاد کی تربیت، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا چاہیے، اور اگر اس کی اولاد کسی اچھے کام میں، کسی نیک کام میں، کسی بھلے کام میں آگے بڑھتی ہے تو اس کی نہ صرف ایک حوصلہ افزائی ہو بلکہ اس پر خوشی کا اظہار بھی ہو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف اہل جنت کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کی اولاد، آدمی کے ماتحتین اگر غلط راستے پر ہے تو اس کی اسے فکر ہو، اس سلسلے میں دعا ہو، اس سلسلے میں اسباب اور ذرائع کو اختیار کرے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، وہ فطرت میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے کہ آدمی اچھی چیزیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جو چیزیں اسے غم زدہ کر دیتی ہے تو غم زدہ چیزوں کو دیکھ کر، غمناک چیزوں کو دیکھ کر غم کا اظہار کرنا شرعاً کوئی بری بات نہیں ہے۔ آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ انہیں سلام کیجیے۔ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، چنانچہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ سلام وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ تمام انبیاء کرام کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اور تمام انبیاء کرام نے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور آپ کو اپنا بھائی کہا، دینی بھائی۔ رشتے کے اعتبار سے تمام رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ دین کا رشتہ ہوتا ہے، ایمان اور عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے،
اور تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر لے جایا گیا. یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے دیکھا کہ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیت المعمور وہی گھر ہے جو کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر قائم ہے. روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اس سے فرشتوں کی تعداد کی کثرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام و مرتبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یکے بعد دیگر پہلے آسمان سے 7واں آسمان تک کا سفر کرایا گیا. بیت المقدس جاتے وقت راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو نشاندہی کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. چنانچہ وہاں سے سفر کا سلسلہ آگے بڑھا. یہاں پر رک کر 2 باتیں بتانا مقصود ہے. پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ ثابت ہے, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند ابی اعلیٰ کی روایت میں ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انبیاء کرام کو موت نہیں آئی, انبیاء کرام مرے نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیت کے خلاف عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ انک میت و انہم میتون, آپ کو بھی مرنا ہے اور ان مشرکین کو بھی مرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ موت آئی ہے, موت سے ہر نبی گزرا ہے, ہر رسول کو موت آئی ہے, ہر نبی کو موت آئی ہے, وہ وفات پائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ میرے لیے 2 باتیں قابل فخر ہیں کہ وفات کے وقت یعنی مرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا اور اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف کو ملا دیا تھا. تو وفات کا عقیدہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, انبیاء کرام کی بھی وفات ہوئی. لیکن رہی بات اس روایت کی کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں, تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا کہ یہ برزخی زندگی ہے, یہ برزخی زندگی ہے. اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیاوی زندگی کی طرح زندگی ہے. دنیاوی زندگی الگ ہے, برزخی زندگی الگ ہے, اور برزخی زندگی کی تفصیلات قرآن حدیث میں بتائی نہیں گئی ہے. اس کا مشاہدہ کسی کو کرایا نہیں جا سکا اور نہ اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کا کوئی راستہ, کوئی وسیلہ اس دنیا میں رکھا گیا ہے. لہذا رہی بات صحیح العقیدہ لوگوں کی, اہل سنت والجماعت کی جو صحیح العقیدہ حامل ہیں, تو اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ برزخی زندگی کا صحیح علم اللہ رب العالمین کو ہے. اس کی کیفیات کو, اس کی تفصیلات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہمیں جتنا بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں, اس پر عقیدہ رکھتے ہیں, نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کرتے ہیں کہ اس کا انکار کریں, اس کی کیفیات اور اس کی تفصیلات کو بیان کر کے گمراہی کا راستہ کھولیں, اور نہ اس معاملے میں غلو کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کی وفات کا ہی انکار کر دیں اور ان کو عالم الغیب, حاضر و ناظر, مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ بیٹھیں اور ان سے دعا وغیرہ مانگنے لگے اور ان کی قبروں پر سجدہ وغیرہ کرنے لگے, جیسا کہ یہود نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. لہذا معلوم ہوا کہ جتنی بات قرآن حدیث نے بتلا دی اتنی باتوں کا مان لینا ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے, اور مزید تفصیل میں پڑھنا جو قرآن حدیث کی طرف رہنمائی موجود نہیں ہے وہ گمراہی کا راستہ کھولنا ہے اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے خسارے کا ذریعہ ہے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو اور آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور بتلائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے,
اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا شیریں ہے، اور جنت کا میدان بہت چٹکل میدان ہے۔ جو شخص اس میں جس قدر شجر کاری کرنا چاہتا ہے، یعنی درخت وغیرہ لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کہنا یہ درختوں کو لگانا ہے۔ لہذا جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر ذکر کرنے والا ہوگا، کثرت سے ذکر کرنے والا ہوگا، تو گویا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی کثرت سے ذکر کرے اور جنت میں اپنے لیے درختوں کو لگائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ یہ وہ آخری حد ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ آپ کے 600 پر ہیں، آپ کے پر جگمگا رہے ہیں، اور وہاں پر بیری کا ایک درخت ہے، بیر کا ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہے، اور جس کے پھل مٹکوں کی طرح ہے، اور اس سے روشنی اور نور بکھر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں پر 4 نہریں تھی، 2 نہریں ظاہری تھی، 2 نہریں باطنی تھی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا، آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ جب واپسی پر 6ٹھے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا دیا گیا؟ بتایا کہ 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے بنی اسرائیل کا بہت تجربہ کیا ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس میں کمی کروائیے، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ بات دیگرے کئی مرتبہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تحقیق کرواتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ میں تخفیف کی گئی، اور یہاں تک کہ وہ 50 نمازوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی، لیکن اجر و ثواب 50 نمازوں کا رکھا گیا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ آپ کی امت اس 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اور حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی بھی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل کیا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب الخطبہ مسئلہ کے بعد جو دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقینا نماز مومنوں کو ان کے متعینہ وقتوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں دی گئی، اس میں سے پہلی چیز فرض نمازیں تھی جو سب سے عظیم اور سب سے افضل عبادت ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی جو عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت کے ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ لہذا معراج کا سفر ہمیں 3 چیزوں کی تلقین کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں میں سستی اور غفلت نہ کریں۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ نماز کے چھوڑنے والے کے سلسلے میں اہل علم کے بڑے سخت فتوے جاری کیے گئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ امام احمد بھی اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے والے کو جیل میں ڈال دیا جائے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ ایک کافر کو اسلامی حکومت میں رہنے کا، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، معراج کا سفر یہ بتاتا ہے کہ یہ خزانہ ہے، عرش کے نیچے کا خزانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے ضرور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا پڑھنا یہ پوری رات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے اس کی کئی وجوہات بیان کی کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز سے کافی ہو جاتا ہے، اور بعض علم نے کہا کہ ہر طرح کے شر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو معراج کے سفر میں آپ کو دی گئی وہ یہ کہ ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ لہذا یہ خوشخبری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہر درجہ محتاط رہیں، اور جانے انجانے میں شرک سے بچتے رہیں۔
اس لیے کہ اگر ہم نے جان بوجھ کر بھی شرک کیا تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو انجانے میں شرک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا یہ معراج کا سفر بتاتا ہے کہ آدمی اپنی ایمان اور اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے ہر طرح کی قربانی دے، ہر طرح کی کوشش کرے، اور اس بات کی کوشش ہو کہ اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، اس کا خاتمہ بالخیر ہو، توحید پر خاتمہ ہو، ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر، توحید پر، ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ فرما. تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اور معراج کے سفر کے حوالے سے یا رجب المرجب کے حوالے سے سماج اور معاشرے میں جو بدعات اور خرافات رائج ہیں ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ان گمراہیوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں وہی عمل اور وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو تیرے نبی کا ہے اور تیری رضامندی کا باعث ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.